خراسان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک درویش رہتا تھا، شیخ عبدالرؤف رحمہ اللہ۔ کپڑے پیون زدہ، چہرہ نورانی اور آنکھوں میں عجب سکون۔ کوئی ان کے مقام سے واقف نہ تھا۔ وہ نہ دنیا کی دولت کے خواہش مند تھے، نہ شہرت کے۔ دن رات ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ لوگ اکثر کہتے، یہ درویش پاگل ہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو بھی ان کے قریب بیٹھتا اس کا دل بدل جاتا۔ اس کے دل میں عجب سکون اور یقین کی لہر دوڑ جاتی۔ ایک دن ایک نوجوان تاجر ان کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، شیخ، آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں کام کرے، دولت کمائے، عزت پائے، اللہ تو نیت دیکھتا ہے۔ شیخ مسکرائے، بولے، بیٹا، جب دل اللہ سے بر جائے تو دنیا کے سکے مٹی لگتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جائے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئی، زمین سوکھ گئی۔ سب مسجد میں دعا کے لیے جمع ہوئے۔ امام نے دعا مانگی، علماء نے بھی، مگر بارش نہ ہوئی۔ کسی نے کہا، شیخ عبدالرؤف سے کہو دعا کرے، شاید ان کے وسیلے سے اللہ رحم کرے۔ لوگ ہنستے ہوئے بولے، وہ تو خود غریب فقیر ہے، وہ کیا بارش برسائے گا؟ پھر بھی ایک بوڑھی عورت بولی، میں اس کے پاس جاؤں گی۔ وہ عورت درویش کے حجرے میں پہنچی۔ شیخ مراقبے میں تھے۔ اس نے کہا، شیخ، لوگ بھوکے ہیں، بچے مر رہے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، دعا کرے۔ شیخ نے آنکھیں کھولی، بولے، ماں جی، اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، مگر ہمیں اپنا ظرف وسیع کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، رونے لگے، ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، یہ تیری امت ہے، اگر ان سے راضی نہیں تو مجھ پر قہر نازل کر دے، مگر انہیں بخش دے۔ ان کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے قدموں میں گر پڑے، سب کہنے لگے، اللہ کے ولی نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ شیخ عبدالرؤف رات کو جب سب سو جاتے، مسجد کے کونے میں جا کر سجدہ کرتے۔ ان کا سجدہ گھنٹوں جاری رہتا۔ کبھی وہ کہتے، یا اللہ، میں کچھ نہیں، سب تو ہے۔ کبھی روتے، کبھی ہنستے، جیسے محبوب سے گفتگو کر رہے ہو۔ ایک رات ایک شاگرد نے دیکھا کہ شیخ سجدے میں گر کر رو رہے ہیں اور ان کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے۔ اس نے قریب جا کر سنا، اے میرے مولا، لوگ مجھے ولی کہتے ہیں، مگر تو جانتا ہے کہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں۔ اگر میں تیری رضا کے لائق نہیں تو مجھے اپنی یاد سے محروم نہ کرنا۔ ایک دن بادشاہ کا قافلہ گاؤں کے قریب آیا۔ بادشاہ نے سنا کہ یہاں ایک ولی رہتا ہے جس کی دعا سے بارش برسی تھی۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ شیخ کو میرے محل میں بلاؤ تاکہ ان سے دعا کراؤں۔ شیخ نے انکار کر دیا۔ قاصد نے کہا، بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ شیخ مسکرا کر بولے، میں نے بادشاہوں کے در پر سجدہ نہیں کیا، میں صرف اس کے در پر جھکتا ہوں جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ وہ غصے میں آیا، حکم دیا، اس درویش کو قید کر دو۔ شیخ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن وہ جیل میں بھی ذکر میں مصروف رہے۔ رات کے وقت جیلر نے دیکھا کہ ان کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئی۔ جیلر گھبرا گیا۔ شیخ نے کہا، ڈر مت، میں بھاگوں گا نہیں، میں قیدی نہیں، میرا دل آزاد ہے۔ صبح جب بادشاہ کو یہ خبر ملی، وہ خود جیل میں آیا۔ اس نے شیخ سے کہا، کیا تم نے جادو کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، نہیں بادشاہ، میں نے اللہ سے کہا تھا، اے رب، اگر تو چاہے تو قید خانہ بھی مسجد بن سکتا ہے، اور جب اس نے چاہا تو زنجیریں مٹی بن گئی۔ بادشاہ رو پڑا، قدموں میں گر کر بولا، اے اللہ کے ولی، مجھے بخش دے، میں نے تجھ پر ظلم کیا۔ شیخ نے کہا، میں نے تمہیں بخش دیا، مگر اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لو، یہی اصل بادشاہی ہے۔ وقت گزرا، شیخ بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے پوچھا، شیخ، کیا ولی اللہ کے پاس کوئی خاص طاقت ہوتی ہے؟ وہ بولے، طاقت نہیں، محبت ہوتی ہے۔
جب کوئی بندہ دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ساری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ولی وہ نہیں جو کرامت دکھائے، ولی وہ ہے جس کے دل میں اللہ جاگتا ہے۔ اسی دوران ایک قافلہ گاؤں کے پاس سے گزرا۔ ایک بچہ بیمار تھا، دم توڑنے کے قریب۔ لوگوں نے شیخ سے دعا کی درخواست کی۔ شیخ نے آہستہ کہا، اے اللہ، یہ تیری امانت ہے، اگر چاہے تو زندگی عطا کر دے۔ اسی لمحے بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ماں چیخ اٹھی، اللہ اکبر، میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ شیخ نے کہا، یہ میری دعا نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اولیاء کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ایک دن شیخ نے اپنے شاگرد کو بلایا، بولے، بیٹا اب میرا وقت قریب ہے، جب میں چلا جاؤں تو میرے لیے رو مت، کیونکہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ شاگرد رو پڑا۔ شیخ نے کہا، رو مت، یاد رکھنا اللہ سے دوستی اس وقت ملتی ہے جب بندہ خود کو فنا کر دے۔ جو خود کو مٹا دیتا ہے اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کیے، کلمہ پڑھا اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ روح پرواز کر گئی۔ کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ شاگردوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور تھا، جیسے سورج کی کرن ہو۔ ان کے وصال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ جنت کے باغوں میں ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے ہیں، جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا اس کے لیے موت بھی زندگی ہے۔ اللہ کے ولی پہچانے نہیں جاتے، وہ دنیا کے لباس میں عام نظر آتے ہیں، مگر ان کے دل اللہ کے عرش سے جڑے ہوتے ہیں۔ ولی کی نشانی کرامت نہیں، عاجزی ہے۔ ذکر و استغفار دل کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا مقام ظاہر ہو۔ محبت الہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ولی وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ میں فنا ہو جائے۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں غرق ہو جائے وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی وہ نہیں جو آسمان سے چیزیں اتارے، بلکہ وہ ہے جو دلوں سے غم اتار دے۔ وہ خود غائب ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ان کے ذریعے زمین پر برکت بھیجتا ہے۔ ان کی دعا بارش بن کر برستی ہے، ان کی خاموشی اذان بن جاتی ہے۔